پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے. عمران خان نے شاید اس وقت یہی بہتر سمجھا کہ ریگنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور اس وقت ایشو تھا بھی. ہر طرف یہ آواز تھی کہ الیکشن 2013 کے اندر دھاندلی ہوئی ہے, تو اس ایشو کو لے کے وہ چلے, اور انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا انہوں نے اس کے اوپر کیا. تو اس کو میں کسی لحاظ سے بھی کریٹیسائز نہیں کرتا, اس لیے نہیں کرتا کہ انہوں نے ایک ایشو کو لے کے اس پہ انتہا کر دی, اور یہ کہنا کہ اس کے اوپر فائدہ ان کو نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں ہوا. عدالتوں نے بھی ان کے ورژن کو تسلیم کیا, اور اس کے اوپر فیصلے آپ کے سامنے آئے. اور پھر یہ ہے کہ یہ موقف بھی درست ثابت ہوا کہ جو 4 حلقے وہ کہتے تھے اس کے متعلق تو اب کلیئر سامنے پڑا ہوا ہے نا کہ وہ چاروں حلقوں کے اندر. میں اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت کیا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دیکھیں ندیم, اس وقت انہوں نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ یہ واقعہ موقع ہے کہ حکومت نے 126 دن کے دھرنے کو ناکام سمجھتے ہوئے من مانیاں شروع کر دی. اور یہ نون لیگ, معذرت کے ساتھ شاہ صاحب تشریف فرمائیں, یہ نون لیگ کی قیادت کی ہمیشہ سے کمزوری ہے. میں بھی, ہم اکٹھے بھی رہے ہوئے ہیں, یہ ہمیشہ سے ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمارا مقابلہ آن گراؤنڈ نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ طاقتور ہو گئے ہیں, اس وقت وہ من مانیاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے کیا ہے, ایل این جی کا 15 سال کے لیے وہ کانٹریکٹ کر دیا ہے. جب وہ سامنے آئے گا آپ کے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت تو جس وقت انہوں نے کیا اس وقت $6-6.5 پہ آرام سے وہ مل رہا تھا. انہوں نے $10 پہ کیا, اور وہ 15 سال کے لیے کیا جو جس کی ضرورت نہیں. اب دیکھیں نا, اب وہ $3.5-4 پہ آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے آئل پرائسز نیچے جانے کی وجہ سے $3.5. اسی طریقے سے انہوں نے دیگر معاملات. اور اب اگر عمران خان صاحب نے ایشوز کے اوپر پالیٹکس شروع کی ہے اور احتجاج کی بات کی ہے, تو میں نہیں سمجھتا وہ عوام کے اندر ان کو پذیرائی نہیں ملے گی. وہ ہم تنگ آ چکے ہیں ان کی منمانیاں. بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ سیاست اب جھوٹ کا نام ہو گیا, اور اچیومنٹ بھی جو ہے, جو کوئی کارکردگی اپنی بتانا چاہتا ہے وہ بھی جھوٹ کے ذریعے بتاتا ہے, اور پھر اس کو سپلیمنٹ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے اشتہارات کے ذریعے. آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی اشتہار میڈیا کے اندر, پریس میڈیا کے اندر, الیکٹرانک میڈیا کے اندر, میں کہتا ہوں کہ آپ اخبار اٹھا لیں, پیسے میں نے دیے ہوتے ہیں اور دیکھتا میں اشتہار ہوں. خبریں دیکھنے کی بجائے اشتہار. آپ دیکھیں تو صحیح کیا حال ہو رہا ہے. یہ سارے کی ساری من مانیاں صرف جھوٹ کی وجہ سے ہیں. فجنگ بہت زیادہ ہے, اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے نیک نام وزیر خزانہ صاحب جو ہے اس میں مہارت رکھتے ہیں کہ وہ بندے ہیں جن کو جرمانہ بھی ہوا ہے, اس ایشو کے اوپر جرمانہ بھی ہوا ہے ان کو, اور اسٹیٹ نے پے کیا ہے. فجنگ کی وجہ سے ہر کام میں فجنگ ہے. کوئی چیز جو ہے سچائی کے اوپر, سچ کے اوپر کوئی نثار نہیں ہے. مجھے بتائیں ایل این جی کا آج تک کوئی معاہدہ دکھایا آپ کو؟ کیا معاہدہ ہوا ہے؟ کیوں ہے یہ قطر والا, کیا یہ پی آئی اے والا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں گئے تھے پرائم منسٹر صاحب قطر کے بادشاہ کے پاس؟ پتہ ہے آپ کو یہ ساری چیزیں؟ کون ہے وہاں پہ قطر پہ بیٹھا ہوا ہے جو یہ سارے کام چلا رہا ہے؟ یہ سارے معاہدے قطر سے کیوں ہو رہے ہیں؟ قطر کے اندر بیٹھ کے کیوں انیشیٹ ہو رہے ہیں؟ کبھی کسی نے پوچھا ہے؟ آپ لوگ بھی, میڈیا والے بھی اشتہار مل رہے ہیں اور جے جے کار ہو رہی ہے. سیدھی سی بات ہے. نہیں دیکھیں, میں سچی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہر کوئی پاکستان کے اندر ہر کسی کو دیکھنا چاہیے کہ میں بھی دیکھوں کہ میں کن چیزوں کی نشاندہی کرنی. دیکھیں آئل سیس جو انہوں نے یہ گیس سیس لگا دیا ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن شور ڈالتی رہی, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. ہمیں یہ جو آئل پرائسز ہیں اس کے اوپر میں پچھلے 2 سال سے پیٹ رہا ہوں. میرے خیال میں کوئی اجلاس ایسا ہوگا جس کے اندر میں یہ ایشو میں نے نہ اٹھایا ہو, اور دیگر ساتھی بھی ہیں جو اٹھا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو مجرمانہ فعل ہے کہ آپ کے پیسے ہیں. یہ کوئی
حکومت نے پیسے نہیں دینے، حکومت نے کوئی سہولت نہیں دینی، حکومت نے کوئی آپ کو کوئی ویلفیئر نہیں کرنی آپ کی. یہ تو وہ پیسے ہیں کہ اگر 2.5 روپے کا تیل آیا ہے تو 2.5 روپے کا مجھے ملنا چاہیے. اس کو بھی کہہ دیں جمہوریت کا حسن ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نثار کھوڑو صاحب بھی ابھی بڑے محترم ہیں، میں ان کی بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ ابھی کہہ رہے تھے یہ جمہوریت کا حسن ہے. آپ کی بات کا جواب نہیں دیا انہوں نے کہ یہ مکہ والی بات ختم ہوگی کہ نہیں. یہ بڑا ان کے خلاف ان کو ڈیمیج کر رہا ہے، ان کی پارٹی کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ ڈیمیج کر رہا ہے ان کو. لیکن وہ جب بھی یہ بات ہوتی ہے اس کا جواب کوئی بھی لیڈر پیپل پارٹی کا یہ جواب نہیں دیتا. بھئی آپ کو اپوزیشن کا مینڈیٹ ملا ہے، اپوزیشن کیوں نہیں کر رہے؟ عوام مسائل میں درپیش ہے، ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، ان کے اوپر ان کا قتل عام ہوتا ہے، وہ احتجاجی تحریک چلاتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ تو اب یہ پالیسی بن گئی ہے اس حکومت کی، اور پیپلز پارٹی اس کے اوپر اپوزیشن نہیں کر رہی. پھر ٹیکسز، یہ آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک ڈاکہ مارا جا رہا ہے عوام کے اوپر، اس کے اوپر کوئی احتجاج نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی اقدام نہیں ہے جو اپوزیشن کو کرنا چاہیے. بات وہی تاثر قائم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ان کا مکمکہ ہے کہ تینوں میں نہیں چھیڑاں گا، تو من نہ چھیڑی. اور پھر پیپلز پارٹی تو عجیب پوزیشن میں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس پوزیشن میں کبھی پیپل پارٹی نہیں آئی. اس وقت تو 100 گنڈے بھی کھا رہی ہے، 100 ڈنڈے بھی کھا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے. عوام ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں. وہ مہنگائی سے مر رہے ہیں، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، ٹیکسز کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، مر رہے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے.